السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج جو میرے پاس کلاس ہے وہ کلاس چہارم ہے، جس کا ہم ریڈنگ کر چکے ہیں سبق کی۔ جو عنوان ہے ہمارے پاس وہ ہے شجر کاری۔ اس کا سیکنڈ حصہ ہم کریں گے، یعنی کہ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سوالات کے جوابات دیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے، پہلے پہل انسان کہاں رہتا تھا اور اپنی ضروریات کیسے پوری کرتا تھا؟ یعنی کہ پہلے پہل جو انسان ہے، شروع میں آغاز میں جو ہے وہ انسان کہاں رہتا تھا اور اپنی ضروریات کیسے پوری کرتا تھا؟ جنگلوں اور غاروں میں رہتا تھا۔ کہاں رہتا تھا؟ جنگلوں اور غاروں میں رہتا تھا۔ پھل اور جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرتا تھا۔ کہاں رہتا تھا؟ جنگلوں اور غاروں میں رہتا تھا۔ پھل اور جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، ماحولیاتی آلودگی کیسے بڑھتی ہے؟ درختوں کو کاٹنے سے ماحولیاتی آلودگی بڑھتی ہے، یعنی کہ ماحول جو ہے وہ آلودہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم درختوں کو کاٹیں، کیونکہ درخت جو ہیں وہ ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، جن علاقوں میں جنگلات زیادہ ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جن علاقوں میں جنگلات وافر مقدار میں پائے جائیں، بہت زیادہ ہوں، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جن علاقوں میں جنگلات زیادہ ہوتے ہیں وہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جنگلات کا کیا فائدہ ہے؟ ویسے تو جنگلات کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن جن علاقوں میں جنگلات زیادہ ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سیلاب کے خطرات پر قابو کیسے پایا جاتا ہے؟ سیلاب کے خطرات پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ جب سیلاب آتا ہے تو اس کے خطرات پہ ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے اور سیلاب پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے سیلاب پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیسے زیادہ درخت لگانے سے سیلاب پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ درخت جو ہوتے ہیں وہ زمین سے جو پانی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے سیلاب پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیسے پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ درخت جو ہوتے ہیں وہ زمین سے پانی کھینچ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین جو وہاں پہ بہت زیادہ نمی ہوتی ہے، یعنی کہ وافر مقدار میں پانی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دریاؤں کے اور نہروں کے کنارے پر جو ہیں وہ درخت لگائے جاتے ہیں۔ وہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں ہوتا ہے، جس سے درخت جو ہیں وہ بہت زیادہ پانی کھینچ لیتے ہیں۔ اور پانی تو ایسے زیادہ درخت لگانے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیلاب کے خطرات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، جنگلات کے تحفظ کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے اور پرانے درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ حکومت کو کیا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے اور پرانے درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہے الفاظ اور متضاد، یعنی کہ الفاظ کے ہم نے الٹ بتانے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انسان، تو اس کا متضاد ہے حیوان، پھر ہے پڑھنا، لکھنا، زندگی، اس کا الٹ کیا ہے؟ موت، ضروری، غیر ضروری۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 ہمارے پاس۔ سوال نمبر 3 میں ہمارے پاس ہے واحد اور جمع۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جنگل، اس کے جمع ہے جنگلوں۔ اس کے بعد ہے ملک، ملکوں۔ اس کے بعد ہے فرد، افراد، فرد ایک بندہ ہوتا ہے، افراد زیادہ۔ اس کے بعد ہے حیوان، حیوانات۔ اس کے بعد ہے شے، اشیاء۔ اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 3، یہ ہمارے پاس ہے الفاظ، بلکہ 4 ہے، الفاظ اور جملے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو الفاظ ہے وہ ہے نایاب۔ نایاب کا مطلب ہوتا ہے قیمتی۔ میرے پاس بہت نایاب گھڑی ہے، یعنی کہ میرے پاس بہت قیمتی گھڑی ہے۔ اس کے بعد ہے نجات، اللہ ہمیں برے کاموں سے نجات دے۔ نجات کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ، چھٹکارا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمیں برے کاموں سے نجات دے۔ اس کے بعد ہے لازمی۔ لازمی کا مطلب ہوتا ہے فرض ہونا، ہم پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی جز ہے، یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرنا لازمی جز ہے۔ ناپید، ناپید کا مطلب ہوتا ہے کہ اب پیدا نہیں ہوں گے، تو بہت سے جانور جو ہیں وہ ناپید ہو گئے ہیں، مطلب بہت سے جانور ایسے ہیں جو کہ اب پیدا نہیں ہو رہے۔ تو یہ تھی ہماری ایکسرسائز۔ اس ایکسرسائز میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہوم ورک میں آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات اور الفاظ جملے اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے۔ باقی جتنی بھی ایکسرسائز ہے اس سب کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔